السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، تمام مجلس میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام، حفاظ اکرام اور مہمان نظام، میری ماں اور بہنوں، آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری سنستھا پیس فار ہیومینٹی اینڈ ملٹی پرپز سوسائٹی اس علاقے کی ایک متحرک تنظیم ہے جو پچھلے 7 سالوں سے ہیلتھ یعنی میڈیکل فیلڈ میں کام کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیگر رفاہی کام بھی انجام دیتی رہتی ہے، جیسے غریبوں میں، بیواؤں میں اور ضرورت مندوں میں راشن کا تقسیم کرنا، بیماروں میں دوائیاں بھی دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی بچیاں جن کی شادی کی عمر ہو چکی اور ان کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہوتے تو تحقیق کے بعد جو بھی انتظام ہو سکتا ہے کیا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے 3 سالوں سے ہماری ٹیم نے ایجوکیشن فیلڈ میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی ایک کڑی آپ حضرات نے یہاں پر دیکھی ہے۔ اس نام سے ہمارا مقصد امت مسلمہ کا ہر فرد دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ ہو، یہ ہمارا مقصد ہے، کیونکہ دینی تعلیم تو فرض ہے، جبکہ عصری تعلیم کا سیکھنا بھی وقت اور حالات کے اعتبار سے کبھی مستحب اور کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، الحمدللہ یہ مدرسے کا تیسرا سالانہ جلسہ ہے۔ پہلے 2 سال مکتب اور ٹیوشن کی طرح صرف 3 گھنٹے کے وقت میں ہوتا تھا، لیکن علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کی تباہ حالی کو دیکھتے ہوئے، نوجوانوں کی برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکول کے طرز پر فل ٹائم کر دیا جائے، تاکہ امت کے نونہال زیادہ تر وقت دینی اور اچھے ماحول میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکے اور باہر کی برائیوں سے بچ سکے۔ اب مدرسے کا ٹائم صبح 7:30 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہے۔ اول 3 گھنٹے مدرسہ ہوتا ہے، اس کے بعد اکیڈمی 3 بجے تک چلتا ہے۔ 4 معلم ہیں جبکہ 6 معلمات خدمات انجام دے رہی ہیں۔ تعلیم ایک اچھی اور اعلیٰ چیز ہے، اور ہر اچھی چیز کو اچھے ہی برتن میں اور اچھے ماحول میں رکھ کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ مدرسہ حاضہ میں 0 کلاس، دینیات اول، دینیات دوم، دینیات سوم اور 10 بچوں پر مشتمل ناظرہ برائے حفظ کلاس بھی چل رہی ہے الحمدللہ۔ جبکہ اکیڈمی میں KG پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کلاس تک تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے مدرسے میں ایسے بچوں کی بھی کلاس چلتی ہیں جو 5ویں، 6ٹھی، 7ویں کلاس میں پڑھتے ہیں لیکن انہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، تو ایسے طلباء کو بنیادی تعلیم دے کر انہیں بورڈ کے امتحان کے لیے تیار بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح بڑی بچیوں کے لیے جو بڑی کلاسوں میں جیسے 8ویں، 9ویں، 10ویں وغیرہ میں، ان کے لیے ٹیوشن کلاس کا بھی انتظام ہے، جس میں انہیں اسکول کی ٹیوشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس طرح مدرسے میں طلبہ کی کل تعداد 105 ہے۔ داخلہ اور بھی تھے لیکن جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے داخلہ بند کر دیا گیا۔ آئندہ کے عزائم ہیں وہ بھی سن لیں۔ آئندہ سال سے مدرسے کے کورس میں عربی زبان کو بھی شامل کرنے کا ارادہ ہے، اور اکیڈمی میں کمپیوٹر کلاس کا اضافہ، اور ساتھ میں نرسری KG 1
KG2 کلاس بھی شروع کرنے کا اسی مدرسے میں ارادہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح مدرسے کی ایک برانچ ماجری کے علاقے میں بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے، اس طرف کے علاقے میں، فاطمہ مسجد کی طرف کے علاقے میں۔ KG1 KG2 کلاس شروع ہوگی۔ آئندہ سال سے بچوں کا مکمل یونیفارم ہوگا، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ ہمارے مدرسہ چند اسکولوں سے منسلک ہے، ششماہی اور سالہ امتحان کے لیے وہ اسکول جاتے ہیں، جبکہ پوری تیاری مدرسے میں کرائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے طلبہ اسکول میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال 12 طلبہ نے اپنی اپنی کلاسوں میں ٹاپ کیا تھا، جبکہ ایک بچی نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا، الحمدللہ۔ ہمارے مدرسے میں اسپورٹ کا بھی بہترین نظم ہے۔ فٹ بال، کبڈی اور کراٹے جیسے گیم بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال مدرسہ حاضہ کی ٹیم کراٹے میں چیمپئن شپ رہی، الحمدللہ چیمپئن شپ حاصل کیا بچوں نے۔ گرمیوں کی چھٹی میں مدرسے کی گرمیوں کی چھٹیوں میں مدرسے میں تعمیر کا ارادہ ہے۔ ابھی 800 اسکوائر فٹ پر مدرسے کی عمارت ہے، جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے اوپر کی تعمیر کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مدرسے کی تعمیر کے لیے اخراجات کا نظام فرمائے۔ یہ تھی مدرسے کی رپورٹ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور آپ حضرات نے الحمدللہ بچوں کا پروگرام بھی یہاں پر دیکھا اور سنا بھی ہے۔ اب حضرت مولانا بشیر صاحب جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، وہ جو مہمانان خصوصی اور مقرر خصوصی ہیں، فیڈ بیک کے طور پر جو ہے ان کو یہاں پر بلائیں گے۔ وہ اپنے جیسا انہوں نے یہاں پر پروگرام دیکھا، اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، بچوں نے کس انداز سے اپنے پروگرام کو پیش کیا، اور اگر اس قسم کے پروگرامز اور جگہ پر ہو یا اس قسم کی تعلیم مدرسہ جیسا یہاں پر قائم کیا گیا اس قسم کا ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے، وہ یہاں پر بیان کرے۔ میری بہت سالوں سے تمنا تھی، آج اس پروگرام کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میری اس تمنا کو خاص طور سے مولانا بشیر صاحب جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی اور ان کی مکمل ٹیم کی الحمدللہ بہت زبردست محنت ہے۔ میں نے شروع سے کچھ چیزوں پر محنت کرنا چاہی تھی۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ میڈیکل فیلڈ میں ہماری سنستھا کام کرتی ہے اور کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ سنستھا تو ابھی قریب 7-8 سال پہلے بنائی گئی، اس سے پہلے سے بھی الحمدللہ ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری فیلڈ جو ہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ تھی، اس میں بھی میری تمنا ایسی ہی تھی جیسا آج بچوں نے پروگرام پیش کیا کہ ایک ہی جگہ سے بچوں کو عصری تعلیم بھی ملے اور اسی جگہ سے دینی تعلیم بھی ملے۔ ہمارا بچہ ہمارے پاس میں ہو، ہم کسی یہود و نصارہ کے گود میں اپنے بچوں کو نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہمارا بچہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اس کے پاس دین بھی ہوگا اور دنیا بھی اس کے پاس موجود ہوگی، وہ دنیا کی ڈگریاں بھی بڑی بڑی حاصل کر سکتا ہے۔ مدرسے میں رہتے ہوئے اگر یہ تعلیم کا نظام جیسا یہاں پر بنایا گیا، اگر ہر جگہ اس انداز کا اگر نظام بنایا جائے تو بچے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں بچہ ڈاکٹر ہوگا عالم دین بھی ہوگا، جہاں بچہ دوسری اور دنیا کی ڈگری حاصل کرے گا وہاں بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا۔ دین سے آراستہ پیراستہ جب ہوگا تو دنیا کے اندر انصاف کا نظام بنے گا، اور یہیں سے ملک کو بچانے والے، ملک کی حفاظت کرنے والے بھی افراد ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مدرسہ حاضہ کے سرپرست اور آج کے جلسے کی بھی سرپرست الحاج ڈاکٹر محمد ہارون خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائے۔ یہ بھی رسول پاک کی سنت ادا کرو، یہ بھی رسول پاک کی سنت ادا کرو، کوئی برا کہے تو دعائیں دیا کرو، کوئی برا کہے تو دعائیں دیا کرو، کیوں دوسروں کے عیب ہے موضوع گفتگو۔ ابھی لطیف صاحب نے موبائل کے بارے میں بولا، ہمارے قوم میں محفل چغلیہ خوانی بہت ہے، اچھے لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں ہے۔ یہ بھی رسول پاک کی سنت ادا کرو، کوئی برا کہے تو دعائیں دیا کرو، کیوں دوسروں کے عیب ہے موضوع گفتگو، کیوں دوسروں کے عیب ہے موضوع گفتگو، کچھ اپنے آپ پر بھی چرچا کیا کرو۔ تنقید ہی کرتے ہو، مدد کیوں نہیں کرتے؟
तनकीदी करते हो, मदद क्यों नहीं करते? शाहीन के टूटे हुए पर देखने वाले, शाहीन के टूटे हुए पर देखने वाले। डॉक्टर सर शेख मोहम्मद अल्लामा इकबाल का ये शेर है, शाहीन जो ऊंचा उड़ता है वो कितना ऊंचा उड़ा इस पर किसी की तवज्जो नहीं। हमारी कौम की इस बात पर तवज्जो रहती है कि पर टूट गए, देखो ना पर टूट गए, अरे उड़ा कितना इस पर तवज्जो नहीं। जो भी इदारे इब्तिदाई रहते हैं गलतियां तो होती है, लेकिन आज मेरी रूह खुश हो गई। मैं कुछ थोड़ा बहुत नाराज भी रहता हूं क्योंकि दोनों को बेटे मानता हूं, कबीर साहब को और बशीर साहब को, लेकिन पिछले वक्त के प्रोग्राम में मैं नहीं था। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कौम को जो मैसेज देना चाहिए, ड्रामे तो हर जगह होते हैं, मकाले में भी हर जगह होते हैं, कराटे भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वो तमाम में एक कौम को जो मैसेज देना है वो मैसेज हर एक्टिविटीज में दिया गया है। ये बड़े काबिल तारीफ है। इदारा छोटा है, लेकिन इदारे को रन करने वाले, चलाने वाले बहुत ही दूरंदेश हैं। और मैं कबीर साहब के ताल्लुक से तो इतना कहूंगा कि रुके तो वक्त के पांव में डाल दे बेड़ी, रुके तो वक्त के पांव में डाल दे बेड़ी, और चले तो जमाने को साथ लेकर चले। और खास तौर से इस इदारे का जो नाम है वो जिस अंदाज में लिखा गया है, बच्चे तो पढ़ते नहीं, समझेंगे नहीं उसको। अगरचे जैसा इधर लिखा गया ऐसा लिखा जाता तो सबको पढ़ते आता। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज जो हाफिज बशीर ने कारकर्दगी पेश की, उनके लिए मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, और दुनिया समझ रही थी कश्ती बहर में है, दुनिया समझ रही थी कश्ती बहर में है। मौलाना कबीर, उनके बड़े भाई और मौलाना बशीर, यकीनन इनके सामने अज़ाइम है। मौलाना कबीर ने क्या एक्टिविटीज आगे होने वाली है इस इदारे की ये तो बताया, लेकिन एक बात उनके जहन से चली गई कि हम इस्लामिक प्ले स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। इस्लामिक प्ले स्कूल, दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का होना ये वक्त की जरूरत है। हमारा हाफिज, हमारा मौलवी अगर खुद कफील हो जाए, खुद कफील हो जाए, बड़ा अजीब मामला है। एक प्राइमरी टीचर का पेमेंट 40,000 है, एक इमाम का पेमेंट 7,000 है, 10,000 है, बड़ी कोफ्त होती है। और जब मस्जिद कमेटी की मीटिंग बैठती है कि इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाना है तो बहस हो जाती है, मौज़िन की तनख्वाह बढ़ाना है तो बहस हो जाती है। दीन के सरदारों का ये हाल है। इसलिए मैं बाज़ मुकामात पर बहुत सारे जिम्मेदार कौम को और मजहबी हजरात को मैंने कहा कि इमाम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, मौज़िन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और अपनी डिमांड पुख्ता तौर पे रखा जाए। मैं इदारे का सरपरस्त होने के नाते आप तमाम सामीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसी ख़वातीन का कि सब्र का दामन थामे हुई है और माहौल बरकरार है। आज जो बच्चों ने कारकर्दगी पेश की और कौम में जो ज़ोफ़ और कमज़ोरी आ रही है उसकी बात कुछ
हमारे मुकर्रिन हजरात ने पेश की वो है मोबाइल। बस कौम को मोबाइल से बचा लो, कौम को मोबाइल से बचा लो, तो उसके लिए उस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी जो भी है वो अपने आप को कंट्रोल कर ले। दिन रात हम मोबाइल पे बैठे रहते हैं तो बच्चे तो नकल करेंगे ना। एक कोने में, मैं दिल्ली जा रहा था, अभी 15 दिन पहले की बात है, एक क्लास 1 ऑफिसर मेरे पास में कैबिन में आए। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब दिल्ली जा रहा हूँ साहब। क्या एक्टिविटीज़ है आपकी? मतलब सोशल वर्कर हो, और क्या एक्टिविटीज़ है आपकी? तो मैंने कहा साहब ये समाजी काम करता हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का महासचिव हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैं IAS ऑफिसर था, रिटायर्ड हो गया साहब। बोले मतलब आप अकेले हैं? नहीं ना। बोले मेरी मिसेस भी है, मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वो देखो बोले सब अपने अपने मोबाइल में रखे हैं, लगे हुए हैं, और मैं खामोश था। बोले तो आपको देखकर मुझे लगा कि आपके पास आके बैठता हूं, क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं है। बोले मतलब मेरे पास मोबाइल भी है तो ऐसा मोबाइल है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, कौम के पास कोई काम नहीं, मोबाइल बराबर है। गाड़ी चल रही है, हेलो हेलो, टेढ़ी मुंडी हुई है। अरे क्या लगा है ये? मोबाइल से कौम को दूर रखो। और जिम्मेदारों ने, माफ करना मुझे, जिम्मेदारों ने भी मोबाइल का वक्त पर इस्तेमाल करो तो ठीक रहेगा। ये बहुत जरूरी है। अब ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अरबी का एक बहुत मशहूर मक़ूला है, अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन। काम की बात जहाँ मिले, ईमान वालों को उसको ले लेना चाहिए, उसको इख्तियार कर लेना चाहिए। मैं शुरू से तो प्रोग्राम के अंदर शरीक नहीं रहा, लेकिन गुज़श्ता साल के प्रोग्राम को अज़ अव्वल ताख़िर देखा था और सुना भी था। और जिस वक्त मैं आया उस वक्त बच्चे वो शैतान आज़म का जो मुकालमा था उसको पेश कर रहे थे, और उसके बाद में फिर 2 और प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि प्रोग्राम को इस अंदाज़ पर मुरतब करने में, तलबा को इस बेबाकी के साथ अपनी बात को रखने में, यहाँ के असातिज़ा खा वो मुअल्लिमात में से हों या हमारे मुअल्लिम असातिज़ा हों, किस कदर उन्होंने मेहनत की होगी और बच्चों को संवारा होगा। ये प्रोग्राम को देख करके यहाँ की इंतज़ामिया और असातिज़ा की बेहतरीन कारकिर्दगी खूब अच्छी तरीक़े से नुमाया हो रही है। दूसरी बात, जब मैं प्रोग्राम को देख रहा था तो गरचे मैं आगे बैठा हुआ था, लेकिन पीछे मैं सामईन के नक़्ल व हरकत के ऊपर भी अपनी तवज्जुहात जमाए हुए था। हम में से बल्कि बेशतर लोग, हर एक का दावा करना तो गलत होगा, बेशतर लोग सिर्फ़ इस अंदाज़ पर देख रहे थे कि एक तफरीही प्रोग्राम पेश हो रहा है, लेकिन हकीकत में उन बच्चों ने जिन बुराइयों की तरफ इशारा किया, जिसकी बिना पर शैतान खुश होता है और अपनी टीम के साथ जश्न मनाता है, अगर हम उन बुराइयों को अपने मुआशरे से इस इरादे के साथ खुरश करके बाहर निकालने का आज़्म करें कि शैतान खुश ना होने पाए, हम अपने खालिक और मालिक को खुश कर लें, तो शायद ये हमारा आज का प्रोग्राम हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए एक बेहतरीन मैसेज और पैगाम भी है। दूसरी बात, बच्चे अभी आखिर में जो बच्चियां प्रोग्राम पेश कर रही थी, उसके अंदर जो अशार नकल किए जा रहे थे, क्या ही तौहीद के ऊपर मजबूत अशार थे। अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर, अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर क्या ही अज़ीमुश्शान निशानियाँ, और हमें आपको गौर व फिक्र करने की दावत दे रही थी। बारिश के क़तरात अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, ज़माने के बदलाव अल्लाह की कुदरत की निशानी है। हमारा बचपन, हमारा बूढ़ा होना, हमारा जवान होना अल्लाह की कुदरत की निशानी है। ये बदलते औक़ात, बदलते हालात, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। आज जो हमारे मुल्क के हालात, इसी तरीक़े से पूरी दुनिया के जो हालात बदले हुए हैं,
یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نظام اور قدرت کا ایک حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ کریں۔ اگر ہم اپنے اندر بدلاؤ نہیں کریں گے تو غالباً اللہ رب العزت بدلاؤ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بے شمار آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اگر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رخ سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے رخ کو موڑا تو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تمہیں ہٹا دے گا، تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اس بنا پر اس زمانے کے اندر بہت متانت اور سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہو، یعنی ہمارے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، ہماری آخرت کا فائدہ ہو رہا ہو، خواہ وہ چھوٹے بچوں کے ذریعے سے سننے میں آئے، خواہ کسی بڑے مقرر سے سننے میں آئے، یا کہیں دیوار پر لکھا ہوا جملہ ہو، یا بہترین کتابوں کے اوراق کے اندر بند مضامین ہوں، ہمیں ان کو عبرت کی نیت سے پڑھنا، سننا اور سمجھنے کی کوشش کر کے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ بیکاری کی زندگی اب زیادہ ہماری چلنے والی نہیں ہے۔ دوسری بات، عصری تعلیم اور دینی تعلیم، یہ دونوں کا سنگم یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ جو عصری تعلیم کو الگ کیا گیا اور دینی تعلیم کو الگ کیا گیا، ایک وقتی تقاضا تھا، ایک وقتی ضرورت تھی۔ آزادی کے بعد میں جب ملک کے حالات اتنا ناگفتہ بے ہو چکے تھے کہ ایک جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا، غسل کے فرائض بتلانے والا کوئی نہیں ملتا تھا، امت اس قسم کی کشمکش کے اندر مبتلا تھی، تو اس وقت کے اندر قرآن پاک کی رہبری کے مطابق ہماری آخرت زیادہ مقدم ہے دنیا کے مقابلے میں۔ ہمارے معزز اکابرین نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پہلے اپنے آخرت کے تحفظ کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان کے بچانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں دوسرے درجے پر ہم دنیا کے معاملات کو رکھتے ہیں۔ لیکن وہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور ہم اسی نظام و سسٹم پر چلتے رہے۔ اب زمانے نے پھر سے جھنجھوڑا ہے، اور زمانے نے پھر سے ہم کو دعوت دی ہے کہ ہم پھر اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر کے جائیں اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا بہترین سنگم بنائیں۔ آج دنیا کے اندر جو کرپشن ہے، دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو دین کا پتہ نہیں، وہ صرف دنیا جانتے ہیں۔ جن کو دین کا پتہ ہے وہ دنیا کی چیزیں نہیں جانتے، اس سلسلے کے اندر رہبری اور رہنمائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس بنا پر اس قسم کے ادارے، اس قسم کے مراکز قائم ہونا وقت کی بھی سخت ضرورت ہے، بلکہ اب تو تقریباً تمام مدارس اسلامیہ نے بھی، جو پچھلے کئی زمانوں سے صرف دینی تعلیم کو لے کر کے چل رہے تھے، حالات کی ضروریات و تقاضے اور کچھ اور وجوہات کی بنا پر انہوں نے بھی اپنے مدرسوں کے اندر عصری علوم کو اچھی طریقے سے داخل کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو ایسے ہی دینی ادارے کے اندر داخل کرائیں جہاں پر عصری تعلیم بھی ان کو ملتی ہو۔ صرف عصری تعلیم بچوں کو دے دینا اور دینی تعلیم سے الگ کر لینا، یہ بچوں کے ساتھ ہمارا کوئی اچھا ویوہار اور برتاؤ نہیں ہوگا۔ جن علاقوں کے اندر ایسے ادارے، مکتب یا مدرسے جس بھی نام سے قائم ہو، ان کو ہمیں اپنے ترجیحات کے اندر شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچے کی دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے والے بنیں۔ مولانا عبدالکبیر صاحب سے میرے بہت پرانے روابط تھے ان ادارے کے قائم کرنے سے پہلے۔ ان کی فکر اور ان کی سوچ جو تھی امت کے نونہالوں کو لے کر کے، امت کے مسائل کو لے کر کے، الحمدللہ مجھے بھی بہت خوشی ہے، میری بھی بڑی آرزو و تمنا اس بات کو لے کر کے رہتی تھی کہ ایسی کوئی ٹیم تیار ہو جس ٹیم کے ذریعے سے دین اور دنیا کا سنگم قائم کیا جائے، کیونکہ ہمیں دنیا کے اندر رہبری کا فریضہ انجام دینا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اگر دنیا ہم جانیں گے ہی نہیں تو رہبری کیسے کر پائیں گے؟ دین جانیں گے نہیں تو رہبری کس بات کی کریں گے؟ اس بنا پر دنیا کا جاننا بھی ضروری ہے اور آخرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ یہاں کے انتظامیہ کو، یہاں کے اساتذہ اور معلمات کے اور یہاں کے معاونین کو بہت اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرمائے، ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی فرمائے، مزید اپنے اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھتے رہے جو ہمارے ملک اور ملت کے مفاد کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلى آخر الآية. عزیز محترم معزز ہمارے مہمان اور حاضرین اور سامعات، طلباء، اساتذہ، آج کا جو دور چل رہا ہے اور جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے اس ہندوستان ملک میں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے علاقے میں، بہت سے ملکوں میں، دنیا کے بہت سے خطوں میں عروج عطا فرمایا، سربلندی عطا فرمائی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عدل و انصاف، صداقت، علم و معارف اور ایمان، یقین، اس کی فضائیں چلائی، اور مسلمانوں نے دنیا کو بہت زیادہ دیا۔ دنیا ایک تاریک تھی، بے نور تھی۔ قرآن کے اترنے کے بعد اور علوم نبویہ کے بعد ہی اس دنیا میں بدلاؤ آئے، انقلابات آئے اور ترقیاں ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو، تم نے کچھ ایجاد نہیں کیا، دوسری قوموں نے ایجاد کیا۔ یہ سب جو ایجادات ہوئی دوسری قوموں نے کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دوسری قومیں تو قرآن کے نزول کے پہلے بھی تھی۔ زبور تھے، زبور کتاب تھی، اس کے ماننے والے تھے، انجیل تھی، اس کے ماننے والے تھے، اور تورات تھی، اس کے ماننے والے تھے، تو اس وقت ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن نے جو مشاہداتی علم بتایا ہے کہ غور کرو، غور کرو، کائنات میں غور کرو، اور آسمانوں، زمین، چاند، سورج، اس میں غور کرنے کی جو دعوت دی ہے اور اس میں تدبر کی جو دعوت دی ہے، اس سے یہ جو ہے علم پھیلے ہیں، اور اس سے یہ سائنس، ٹیکنالوجی اور یہ تجربات قوموں نے کی ہے، اور اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ جب مسلمانوں کی اندلس میں حکومت تھی، اس کا نام ہسپانیہ تھا، تاریخی نام ہسپانیہ ہے، اندلس بولتے ہیں، تو وہاں پر مسلمانوں کا جہاں دینی مراکز تھے، دینی مدارس تھے، اور دینی علوم پڑھائے جاتے تھے، اور باقاعدہ بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین وہاں پیدا ہوئے۔ احکام القرآن للقرطبی، بہت بڑے جو ہے آپ کے اندلس کے بہت بڑے عالم قرطبہ کے، ان کی کتاب آج بھی آپ کے لائبریری میں موجود ہے، احکام القرآن کے نام سے کئی جلدوں میں ہے، اور بھی کئی کتابیں اور تحقیقات جو ہے علماء نے کی۔ اور اسی طرح دینی تعلیم، عصری تعلیم بھی جو ہے وہاں پر ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ یورپ کے لوگ وہاں آ کر عصری تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یورپ بالکل تاریک تھا، یورپ میں علم و فن، ہنر نہیں تھا، ان کے شہر گندگیوں سے آباد، ان کے ہاں پڑھنا لکھنا، یہ جو خاص طور پر سائنسی چیزیں پڑھنا، یہ جرم ہوا کرتا تھا، اور ان کے ہاں پوپ اور کیا بولتے پادریوں کا راج تھا، ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری کتاب کے خلاف ہے، ان کا یہ سائنسی نظریہ ہماری جو ہے کتابوں کے خلاف ہے، تو سائنسدانوں کو سزائیں دیتے تھے، وہ نظر بند ہونے پر مجبور ہو جایا کرتے۔ یہ حالات تھے یورپ کے، اور ادھر مسلمان ترقی پذیر تھا۔ مسلمان ہم نے جو قرطبہ میں جو مسجد تعمیر کی، علامہ اقبال نے اس کو اپنے قصیدے میں بیان کیا ہے کہ کئی سالوں تک جو ہے وہ نمونہ، انجینئر کا نمونہ اور بلندی اور عروج کا نمونہ رہی ہے، کئی سالوں تک۔
کہ ویسی فن تعمیر کسی قوم نے نہیں پیش کی اور کئی سالوں تک رہی. یعنی گویا مسلمانوں کے فن انجینئرنگ میں اور عروج کی ایک داستان تھی. مسجد باقاعدہ بہت بڑی مسجد، شاندار مسجد. تو یہ ہمارے کارنامے تھے. لیکن پھر ہمیں زوال پذیر ہم ہو گئے اور ہمارے ہاتھ سے حکومتیں نکلنی شروع ہو گئی اور پھر حالات یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اس بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. ابھی الحمدللہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچ پیدا کی ہے کہ ہم جو ہے اس طرح ادارے قائم کریں، اس طرح اسکول قائم کریں، مدرسے قائم کریں جس میں عصری تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی ہو. تو میں جب یہ پورا پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں جب اس کو محظوظ بھی ہو رہا تھا، مجھے مزہ بھی آ رہا تھا اور اندر سے میں اس سے متاثر بھی ہو رہا تھا. تو علامہ اقبال کا ایک شعر نکالا میں نے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. تو جہاں ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمارا اتنا شاندار ماضی رہا ہے علم و فن، ہنر، فلسفہ، سب چیز میں، تو انشاءاللہ ہم مایوس نہ ہو کہ نونہال اور یہ ہمارے بچے جو آگے جو جائیں گے اور یہ معاشرے میں اپنا نام پیدا کریں گے، تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جو انہوں نے پروگرام پیش کیا، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ کہ اس کو سلیقے سے تراشا جائے. تو وہ تراشنے والے کا کمال ہے کہ اس نے کتنی لگن، محنت اور توجہ سے میرے محترم بزرگ دوستو یہ پیش کیا اور یہ ان کو سکھایا اور انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کو کیا، آ کر عملی طور پر پریکٹیکلی کیا. یہ بچوں کا کمال ہے، یہ دونوں کا کمال ہے. میں ہمارے ڈاکٹر ہارون صاحب اور خاص طور پر مولانا عبدالکبیر صاحب اور بشیر صاحب، ان کے نظر یہ شیئر کرتا ہوں کہ شورش اندیلیم نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں جو ہے کلی کلی مستی خواب ناز میں. کہ یہ علاقہ کوئی آباد نہیں تھا، یہاں کھیتیاں ہوا کرتی تھی، آباد نہیں تھا، لیکن یہاں لوگ آئے، آباد ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی اپنی محنتیں کی. سب کو اللہ تعالیٰ مبارکباد دی، جس کا میں نام نہ لیا ہوں وہ برا نہ مانے. لیکن میرے سامنے جو دکھ رہا ہے، میری مطلب یہ ہے کہ اندر سے ضمیر کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہوں، شکریہ ادا کیے بغیر نہ رہوں. کہ سب سے پہلے تو اس اللہ کا رب العالمین کا شکریہ ہے جس نے جو ہے ایسا ادارہ قائم کرنے کی توفیق دی، اور ان مخلصان نے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور محنتیں کی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت بھی اس میں تعاون کیا ہو، اور جس اعتبار سے، چاہے آپ کے ترغیبی اعتبار سے ہو، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنے بچوں کو یہاں پڑھا رہے ہو، سب جو ہے مبارکباد کے مستحق ہے. آج کا پروگرام بہت جو ہے کامیاب ہوا اور بہت جو ہے آپ کے مبارکباد کے مستحق ہیں ادارے والے اور آپ کے تمام اساتذہ اور تمام طلباء، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیات سے نوازے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. اور جو بھی ہمارے کام کرنے والے ہیں جن کو کم مشاہرے پر جو ہے ان کو کام کرنا پڑتا ہے، خدمت کرنی پڑتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دیں گے اور ان کے اس معمولی جو ہے مشاہرے میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. اور یہ بچوں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالکبیر صاحب اور مولانا بشیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور یہاں آئے تمام مہمان کرام کو اور میری ماں بہنوں کو. اور قابل قدر ہے یہ بچے جنہوں نے پروگرام پیش کیا.
بے انتہا اور ان سے زیادہ قابل قدر ہے ان کے اساتذہ معلمات جنہوں نے ان پہ محنت کی. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے کس حد تک ان بچوں پہ محنت کی. اس پروگرام کے ہوتے ہوئے ان کے اساتذہ کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے. کیوں کہ یہ لائن میں ہم یہ لائن میں ہے اور ہم اس کی محنت کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ بہت قیمتی اساتذہ ہے, ہم ان کی قدر کریں. اور آپ ابھی شہر کے معزز علماء کرام کی باتوں سے مستفیض ہو رہے تھے. میں مناسب نہیں سمجھتا یہ بڑے علماء کے سامنے میں کچھ کہوں, لیکن حضرت مولانا عبد الکبیر صاحب کی ضد تھی, اس لیے میں تھوڑا دو لفظ کہنے کے لیے اسٹیج پہ آیا. اس ادارے کی میرے حساب سے بے انتہا سخت ضرورت ہے. جو چیز میں نے محسوس کی, الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, لیکن جو چیز میں نے محسوس کی اللہ پاک بہتر جانتا ہے, اندر سے دل خوش ہو گیا ہے. الحمدللہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. اور یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ بنیاد ہے, یہ بچے جو ہے یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہی ہے. اگر سے بچے توحید کو سمجھ لیں گے, جس طریقے سے بچوں نے ایک ایک چیز جو پیش کی, حضرت مولانا شعیب صاحب نے جو فرمائے کہ آپ لوگ کچھ حد تک بہت سارے لوگ ایسا دیکھ رہے, مذاقیہ طور پہ دیکھ رہے تھے, لیکن بچوں نے ہر ایک پروگرام میں ایک میسج دیا ہے ہم کو. حتیٰ کہ وہ ابلیس والا جو بھی پروگرام تھا نا, اس میں بھی ایک بہت بڑا میسج تھا ہمارے لیے. اس لیے میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ہم کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو. ہم پروگرام میں آنے سے اور بیٹھنے سے جانے سے مذاق آیا بہت اچھا لگا پروگرام ہو گیا, کوئی مطلب نہیں ہوگا. ہمارے کو تبدیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. وقت حالات بہت نازک ہے, آپ سمجھ سکتے, آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں آج کے حالات کیا ہے, اور بنیاد کہاں سے ہو رہی ہے, محنت کس پہ ہو رہی ہے. ان کا ایمان ختم کرنے پہ محنت کر رہی ہے, لیکن اس ادارے سے اور ایسے ہی ادارے اگر سے قائم ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہم کو تقویت ملیں گی. اور میں آخری میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ. خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں, خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں, تیرا بندہ ہوں, تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. حضرات, آج کا یہ پروگرام اور اس کے بعد میں علماء اکرام کی زرین خیالات کے بعد میں کچھ کہنا بالکل مناسب نہیں ہے. جناب شعیب صاحب سے لے کر مفتی فاروق صاحب اور شمیم صاحب نے تمام باتیں عرض کر دی. اب مزید اس پر کچھ کہنا وقت کو بھی دیکھتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ جو آج محنت ہوئی تو وہ تمام معلمات اور معلم مبارکباد کے مستحق ہے, جنہیں قوم کی تمام خرابیوں پر نظر ہے اور انہوں نے ایک اچھی طریقے سے پیش کیا. الحمدللہ وہ تمام اساتذہ اکرام جنہوں نے اپنے بچوں پر بہت محنت کی, اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب کرے, اور قوم میں جو برائیاں, جو ابلیس اور جو تمام چیزیں جو انہوں نے پیش کی, جس طریقے سے محنت کی, اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے. میں ادارے کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھا پروگرام, بہت اچھی محنت کی گئی, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی بچے, یہی بچے قوم کے معمار ہیں. میں بار بار یہ سن رہا تھا کہ ہمارے قوم کے بچے ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر تک قوم محدود نہیں ہے. قوم میں بہت سارے ایسی فیلڈ ہے جس میں کام کیا جا سکتا ہے. خاص طور سے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ وہ جوڈیشری میں آئیں.
हम अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो इंडियन जुडिशरी के अलावा IAS बने, MPSC बने। स्कूल बुनियाद जो है यही वो बुनियाद है जहाँ से हम अपने बच्चों का मेमार किस तरीके से उनका मुस्तकबिल बनेगा यहाँ पे तैयारी की जा सकती है करके। मैं बस इस शेर, हज़रत ने मुफ्ती साहब ने कहा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, यकीनन ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। मैं अकबर इलाहाबादी के शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पर झूलो। बस एक सुखन हज़रत अकबर का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इस स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स, उलमा इकराम और तमाम सरपरस्त, ये वाकई में जो बच्चों का परफॉर्मेंस था ये बड़ा काबिल तारीफ़ है। इसमें शक नहीं है कि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है ये टीचर्स की मेहनत को बता रही है कि टीचर्स ने कितनी मेहनत की है। तो ये सारे टीचर्स, सारे बच्चों और छोटे स्टूडेंट पर, छोटे बच्चों पर मेहनत करना ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और माशाल्लाह मैं तमाम मैनेजमेंट को, स्टाफ को और इनसे मुंसलिक जितने लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वाकई में यानी ऐसे एरिए में इस तरह की स्कूलें और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है ये वाकई में अल्लाह इसे कबूल करे। और आई सैल्यूट ऑल द टीचर्स। सारे टीचर्स जो है वाकई में ये सलाम के लायक है। मैं शॉर्ट में बस कुछ चीज़ें कि वक्त भी काफ़ी हो रहा है, 10:20 हो रहा है। कमी तो बहुत सारी है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस है, अन्नास मादिन, जो इंसान है ये सोने चांदी की कान और खदान की तरह है। और सोना चांदी जो है सड़कों पे नहीं मिलेगा। तो हर अल्लाह के नबी की बात है, मतलब 1000% करेक्ट है। और फिर ईमान वाले हैं, तो ये बच्चे जो है ये सोने चांदी की सलाहियत के मानिंदे छुपे हुए हैं, उसको निकालना ये असल में टीचर्स का काम है। और अगर हम देखें तो जो हीरा होता है, हमारा हर बच्चा हीरा बन सकता है। बहुत आसान तरीका है उसका। उसका जो केमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हीरे का, हीरा जो निकलता है वो कोयले की कान में से हीरा निकलता है। हमारे साथ हमारे साकिब सर मौजूद है, केमिस्ट्री के, माशाल्लाह MSc है केमिस्ट्री में। तो जो कोयला होता है, कोयले को कोई पसंद नहीं करेगा, कोयले को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता है, लेकिन कोयले में से हीरा निकलता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, बीच में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है, उसको हम समझे और अल्लाह करे हम इसको यहाँ से गार्ड बांध के लेके जाए और अपने बच्चों पर आज से उसको इम्प्लीमेंट करें। फ़र्क ये है कि कोयले के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बेतरतीब होते हैं, उनकी तरतीब नहीं होती। और जो हीरा बनता है उसके अंदर एटम्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। जो एटम्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। तो ईमान वाला हीरा बन सकता है अगर उसकी ज़िंदगी सिस्टमेटाइज हो जाए तो। और वो जो सिस्टम दिया है वो अल्लाह के नबी ने, दीन ने दिया है कि आपको रात में जल्दी सोना है। हम अपने बच्चों को अभी से हैबिट डालें रात में जल्दी सोने की। ये साइंस की रिसर्च है कि जो बच्चे देर में सोएंगे उनका माइंड, उनका ब्रेन गोइंग टू डेड, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बातिल की आम तौर पे ये प्लानिंग है, ये हम जहन में रखें इसको, कि बड़े बड़े हमारे जो एरिए
ہو سکتا میری بات ذرا آپ کو ناگوار گزرے، لیکن ہمارے بہت سارے ڈینس پاپولیشن والے جو ایریے ہیں وہاں بہت دیر تک ہوٹلیں اور چائے خانے بالکل آباد رہتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ یہ ایسی تباہ ہو جائے گی، ایسی برباد ہو جائے گی، جو رات میں دیر تک سوئے گا وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر ترقی کرنا ہے تو اپنے بچوں کو رات میں عشاء کے بعد 10 ساڑھے 10 بجے بالکل سلا دیں۔ ایک چیز تو ہم یہ رکھیں۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو سسٹم دیا ہے کہ رات میں کبھی بھی سو، اٹھنا کب ہے؟ ہمیں فجر میں اٹھنا ہے ہم کو۔ اور اگر ترقی کرنا ہے تو ہم تو کہیں گے آپ تہجد میں اٹھاؤ اپنے بچوں کو۔ جب رات میں بچہ جلدی سوئے گا تو آٹومیٹیکلی وہ صبح اٹھے گا، اور جب صبح اٹھے گا تو ایمان والے کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ابھی ایمان والا جاگ چکا ہے، ابھی یو پی ایس سی اور ایم پی ایس سی میں ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور ایسا پرفارمنس دے رہے کہ اب باطل جو ہے گھبرا رہا ہے اب۔ تو ایک تو یہ میری گزارش ہے جتنے پیرنٹس اور جتنے ٹیچرس یہاں موجود ہیں، جتنے یہ اپنے بچوں کو رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اور ایک خاص گزارش ہے، ہمارے ایک علماء کرام میں سے وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں 10 بجے کے بعد اپنے موبائل کو سوئچ آف کر کے ایک باکس میں ڈال دے، لاک کر دے اس کو بالکل۔ موبائل نے ہم کو برباد کر دیا ہے، بڑے کیا، بچے کیا، لیڈیز کیا، جینٹس کیا، بوڑھے کیا، ہم 10 بجے 9:30 10 بجے بالکل موبائل کو آف کر دیں۔ تو ایک تو گزارش میری یہ ہے کہ رات میں بچوں کو جلدی سلائے، فجر میں اٹھائے۔ اگر فجر میں اٹھ گئے تو انشاءاللہ ان کی پوری لائف سسٹمیٹک ہوگی، اور اگر لائف سسٹمیٹک ہو گئی تو انشاءاللہ ہیرا تو اللہ بنا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ خاص طور پہ ہم اس کو لے کے جائیں، صرف یہ سننے کی حد تک نہ رہے۔ دوسرا، بچوں کے اندر ابھی سے ہم صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سچ بولنا، ہمارا بچہ اگر سچ بولنا سیکھ گیا تو 50% دین پر اس نے عمل کر لیا، مور دین 50% دین اس کو آ گیا۔ بچہ ہمارا سچ بولے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیوند والے لباس پہننا سنت ہے، لیکن میلے اور گندے کپڑے پہننا سنت نہیں ہے۔ تو ہمارے بچوں کے لباس صاف ستھرے ہو، ٹھیک ہے پریس نہیں کر سکتے نو پرابلم، لیکن صاف ستھرے تو کپڑے پہن سکتے ہیں۔ یہ صفات ہمارے بچوں میں جب ڈیولپ ہوگی تو انشاءاللہ دنیا کی ترقی ان کے قدموں میں رہے گی۔ تو آخر میں پھر ایک بار تمام اس اسکول کے مینجمنٹ کو اور اسٹاف کو ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ خوب ترقی دے، اور اس ایریے میں یہ بہت بڑا کام ہے، اور خاص طور پر میں بھی صرف اسی لیے آیا کہ نہیں یہاں پر جا کے دیکھنا چاہیے، محنت ہو رہی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔